اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے انرجیٹک ہوتے ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لرننگ اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو کوئی وہی ٹاپک استاد دوسرے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں یار بڑا بورنگ لیکچر سٹارٹ ہو گیا ہے، دل نہیں کرتا کلاس میں جانے کو، نیند سے آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس فرق کی مین وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی جو وجہ ہے وہ ہے پیڈاگوجی، یعنی جو ٹیچر جو ہے کیا کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہے، پلان بنا رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ کیسے سمجھیں گے، ان کو کیسے انگیج کرنا چاہیے، ان کی انٹرسٹ کیسے بلڈ ہوگی۔ تو اپنے سبق کو جو ہے وہ یعنی وہ مواد جو یا نالج جو ڈلیور کرنا چاہ رہا ہے اس انداز میں ترتیب دیتا ہے کہ نالج بھی ٹرانسفر ہو جائے لیکن انٹرسٹنگ وے سے، یا وہ ڈیلی لائف کی کوئی ایگزامپل کوٹ کر لیتا ہے۔ جبکہ ٹیچنگ کیا ہے کہ ایک جو پڑھانے والا بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے بک میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بہو ویسے کیا کرتا ہے ریڈ کر دیتا ہے، اس سے بوریت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مقصد دونوں کا کیا ہے، پڑھانا، لیکن ایک ٹیچر جو ہے کوئی ایکٹیویٹیز کے تھرو کوئی گیمز کے تھرو جو ہے پڑھا رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ٹیچر جو ہے کیا کرتا ہے، اس نے ٹیبل پڑھانا ہے 5 کا، یا فار ایگزامپل کوئی انگلش کے ورڈ سکھانے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ان کو کسی گیم کے تھرو کسی ایکٹیویٹی کے تھرو کیا کرتا ہے وہ پڑھا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کوئی کارڈز بنا لیتا ہے، چٹ بنا لیتا ہے تھرو بال ایکٹیویٹی کے تھرو کہ یہ آپ پھینکیں، جس بچے کے پاس جائے گا وہ کیچ کرے گا، پھر بتائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کی نسبت دوسرا جو ٹیچر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بورڈ پہ لکھ دیتا ہے چلیں جی یہ میں نے لکھ دیا یہ یاد کریں۔ تو اب دیکھیں جو انٹرسٹ ہوگی صاف ظاہر ہے وہ جو ٹیچر جس نے کیا کیا ہے گیمز کو گیمز کے تھرو لرننگ کرائی ہے یا کسی ایکٹیویٹی کے تھرو کرائی ہے تو اس میں انٹرسٹ سب ظاہر ہے اس کے سبق میں انٹرسٹ جو ہے بچے زیادہ لیں گے، لرننگ اس میں زیادہ ہوگی، بچے بور فیل نہیں کریں گے۔ تو پیڈاگوجی بیسیکلی بچوں کے ذہن کے مطابق پڑھانے کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کی ضروریات ان کی انٹرسٹ بلڈ کرنے کا، ان کو انگیج رکھنے کا علم ہے۔ جبکہ ٹیچنگ جو ہے جسٹ ایک ایکشن ہے، نالج ٹرانسفر کرنے کا جو ہے نالج ٹرانسفر سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیڈاگوجی میں بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، نالج ٹرانسفر جو ہوتا ہے صحیح طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ ٹیچنگ میں جو ہے جسٹ نالج ٹرانسفر ہوتا ہے، اس میں بوریت سی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیفرینس ہے اس میں۔ مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پیڈاگوجی کیا ہے۔ پیڈاگوجی کیا ہے؟ سائنس اینڈ آرٹ آف ٹیچنگ، یعنی پیڈاگوجی میں جو ہے سسٹمیٹک انداز میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں لرنرز کو، کہ ان کا مینٹل لیول دیکھا جاتا ہے، ان کی انٹرسٹ دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سسٹمیٹک نالج، یعنی ان کی لرنرز کی ضروریات دیکھی جاتی ہیں۔ جبکہ آرٹ کیا ہے؟ آرٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پڑھانے والا ہے، جو دوسروں کو نالج ٹرانسفر کرنے والا ہے، وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے، کسی کہانی کے تھرو جو ہے وہ چیز بیان کر دیتا ہے بجائے اس کے وہ ریڈنگ کرے، ٹھیک ہے، یا کسی مثال کے تھرو ڈیلی لائف سے کوئی ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پیڈاگوجی، ٹھیک ہے۔ اب پیڈاگوجی میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیسے نالج ٹرانسفر کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کس انداز میں ٹرانسفر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی پیڈاگوجی جو ہے ایک سائنٹیفک وے ہے جو لرنرز کی ضروریات کو دیکھتا ہے، ان کی مینٹل اپروچ کو دیکھتا ہے۔ تو پیڈاگوجی میں چیزیں جو ہے دلچسپ انداز میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لرنر جو ہے اچھے طریقے سے سیکھ سکے، میننگ فل لرننگ ہوتی ہے۔ جبکہ ٹیچنگ میں جسٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، صرف ڈیلیوری سسٹم ہے، نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ، سمپل جو بک میں لکھا ہوا ہے ہو بہو ویسے، اس میں بوریت ہوتی ہے۔ یعنی پیڈاگوجی کے ذریعے سے آپ جو منظم انداز میں چیزیں جو ہے وہی نالج جو ہے جو مطلوبہ علم ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں، جبکہ ٹیچنگ میں جسٹ آپ نالج ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بک میں لکھا ہوا تھا، سلیبس میں دیا ہوا تھا وہ دیکھ کے چلتے ہیں۔ اب پیڈاگوجی جو ہے یہ تین چیزوں کو مزید کنسیڈر جو ہے کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا لیول کیا ہے، یعنی جو سیکھنے والے ہیں ان کا مینٹل اپروچ دیکھی جاتی ہے، ان کی دلچسپی کے مطابق چیزیں شامل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اسٹوڈنٹ جلدی سیکھ جاتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، کچھ جو ہے تھوڑا دیر سے سیکھتے ہیں، تو طریقہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ بیسٹ لرننگ میتھڈ جو ہے ان کے لیے کون سا ہے؟ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا ان کے لیے کوئی
جو لرننگ جو ہے کس انداز سے ہو گئی، کیا آپ ان کو کہتے ہیں یہ جی یہ ایکٹیویٹی کریں، اس طرح سے وہ خود سیکھ جاتے ہیں، یعنی یہ ہو جائے گا لرننگ بائی ڈوئنگ۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایکسپیریمنٹ دے دیتے ہیں، کوئی پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، اس طرح وہ میتھڈ۔ اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان کے لیے کون سا میتھڈ بیسٹ رہے گا، کیا آپ ان کو رول پلے دیں تو وہ زیادہ سیکھیں گے، لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے اس انداز سے زیادہ اچھا طریقے سے سیکھیں گے، یا کوئی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو ایکٹیو انگیج کیسے رکھنا ہے، ان کی انٹرسٹ کیسے قائم رکھنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا گروپ ڈسکشن کے ذریعے ان کی انٹرسٹ بلڈ کی جائے، یا کوسچن آنسر میتھڈ کے ذریعے سے، یا پھر کوئی پرابلم سالونگ جو ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے سے ان کو انگیج کیا جائے۔ تو یہ جو ہے جو پیڈاگوجی ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو پیڈاگوجی ہے یہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو بہت آگے لے جاتی ہے، یعنی ایک رہنما ہے، سائنس ہے جو استاد کو سیکھنے والے کے ذہن اور دل کے تک علم پہنچانے میں جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ٹیچر ہے اس کو پیڈاگوجی کیا سکھاتی ہے، پیڈاگوجی اس کو یہ سکھاتی ہے کہ طلبہ کو کیسے مؤثر انداز میں پڑھانا ہے، کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے جس سے بچے مؤثر انداز سے سیکھیں، دلچسپ کیسے بنانا ہے، اس میں کون سی ایکٹیویٹی شامل کرنی ہے، کیا کوئی کارڈز لے کے آنے ہیں، یا کس طرح سے بچے شوق سے سیکھیں گے، ان کا مینٹل اپروچ دیکھنی ہے، ذہنی لیول دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ یہ بچہ کلاس میں سارے بچے تو سیم نہیں ہوتے، کئی بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ دیر سے، اس طرح سے ان کے مینٹل اپروچ کے مطابق سکھانا تو سب کو ہے، تو وہ اس حساب سے لے کے چلنا ہے۔ کون سی ٹیکنیکس جو ہے استعمال کریں کہ یہ بچہ اس سے سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض بچے ایک ٹیکنیک سے سیکھ جاتے ہیں، بعض کو پھر کوئی اور ٹیکنیک دیکھنی پڑتی ہے، تو یہ چیزیں پیڈاگوجی سکھاتی ہے۔ سیکھنے کا جو حوصلہ افزائی مثبت ماحول قائم کرنا ہے، کہ جو پیڈاگوجی ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جو کلاس کا انوائرمنٹ ہے، بعض ٹائم بچے سوال پوچھتے ہیں ٹیچر ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس سے بچے جو ہے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس سے بچے سیکھنے میں دلچسپی لیں، تو یہ ہمیں کون سکھاتا ہے، پیڈاگوجی، ٹھیک ہے جی۔ پیڈاگوجی جو ہے امپورٹنٹ کیوں ہے، اب یہ سارا ہم جو سبق مطلب اس میں جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پیڈاگوجی کیا ہے، تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے جو لرننگ ہے میننگ فل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بامقصد ہو جاتی ہے، افیکٹو ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹس انگیج رہتے ہیں، یعنی لرنرس جو ہے انگیج رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پیڈاگوجی میں جو ہے سائیکالوجی دیکھی جاتی ہے، نفسیات دیکھی جاتی ہے، اس کے مطابق جو ہے چیزیں آرگنائز کی جاتی ہیں، جو لرننگ پرنسپل ہیں کہ کون کون سے رولس جو ہے اس کے ذریعے سے جو بچے جو ہے مطلب وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں کلاس میں، تو ان کے مطابق جو ہے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، تو اس طرح لرننگ بامقصد ہو جاتی ہے۔ اسٹریٹجیز کون سی استعمال کرنی ہیں کہ اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے سیکھیں۔ اس کے علاوہ جو یہ پیڈاگوجی ہے یہ علم کو جو ہے بامقصد بناتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیڈاگوجی صرف پڑھانے تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیڈاگوجی کے بغیر جو ہے یہ علم ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ پیڈاگوجی جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بچوں کے سمجھنے کی، سوچنے کی، سیکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم اور مزید کلیئر کرنے کے لیے ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں پیڈاگوجی اور ٹیچنگ میں۔ تو ٹیچنگ جو ہے جسٹ ڈیلیوری سسٹم ہے، ٹرانسفر سسٹم ہے، بک میں لکھا ہوا ہے، سلیبس میں جو دیا ہوا ہے اس کو آپ پڑھ کے بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ پیڈاگوجی اس سے ایڈوانس ہے، پیڈاگوجی میں جو ہے چیزیں آپ پہلے پلان کریں گے، اسٹریٹجی بنائیں گے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم یہ بات جو ہے، یہ نالج جو ہے لرنر تک پہنچائیں، کیا طریقہ استعمال کریں، کیا چیزیں شامل کریں، کوئی ویڈیو لے کے آئیں، کوئی کارڈ بنائیں، کوئی پروجیکٹ بنائیں، اس طرح یہ ٹرانسفر ہوگا۔ تو یہ اس سے جو ہے پیڈاگوجی سے نالج بامقصد ہو جاتا ہے، بوریت نہیں ہوتی، سیکھنے کا عمل بہترین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیڈاگوجی کے بغیر جو ہے لرننگ کیا ہے، میکینیکل ہے۔ پیڈاگوجی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو لرننگ جو ہے بامقصد ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو جاتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس کی ضروریات، اصل مقصد تو ہے کہ جو سیکھنے والا ہے اس کی ضروریات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے سیکھے گا، کس
طریقے سے وہ بہتر انداز میں سیکھے گا۔ تو یہ پیڈاگوجی ہی ہے ہمیں جو بتاتی ہے کہ لرنر کیسے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب پیڈاگوجی میں جو ٹیچر کا رول ہے زیادہ تر ایز اے گائیڈ، ٹیچر نے گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، جی آپ میں صلاحیت ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کوئی بچے کام کر رہے ہیں کہیں پہ رک گئے ہیں تو ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پش اپ مل جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب جو پیڈاگوجیکل پرنسپلس ہیں یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے لرننگ جو ہے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس انگیج رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ٹیچر کا جو رول ہے پیڈاگوجی میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو سارے کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ تو پیڈاگوجی کیا ہے؟ بیسیکلی سائنس اینڈ آرٹ ہے، یعنی چیزوں کو سسٹمیٹک انداز میں جو ہے اچھے طریقے سے کسی مثال کے ذریعے سے اگر آپ پیش کریں ہیں جسے اسٹوڈنٹس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، وہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہیں، جبکہ ٹیچنگ میں جسٹ کیا ہوتا ہے، ڈیلیوری سسٹم ہے کہ نالج تو ٹرانسفر ہو رہا ہے لیکن بوریت ہے کہ زیادہ سمجھ نہیں آ رہا، ڈیلی لائف سے کوئی ایگزامپل نہیں دے رہے آپ، تو اتنا با مقصد نالج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیڈاگوجی میں چیزیں جو ہے میننگ فل ہو جاتی ہیں، با مقصد ہو جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیڈاگوجی میں مطلب اگر آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ جسٹ کس پہ فوکس کر رہے ہیں، ٹیچنگ پہ فوکس کریں، تو اس کا مطلب آپ معلومات ٹرانسفر کر رہے ہیں، بچوں کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ تو یہ تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچے دل سے سیکھیں تو پیڈاگوجی سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ جو ہے ٹیچنگ میں جو مطلب جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو دلچسپ انداز میں بچوں کی ذہن کے لیول کے مطابق اس کو آرگنائز کر کے پیش کر رہے ہیں تو یہ پیڈاگوجی ہے۔ اگر آپ جسٹ مٹیریل کو بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں، اسے ریڈ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ٹیچنگ ہے۔ تو پیڈاگوجی سے چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹس کی، لرنر جو ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو یہ پیڈاگوجی آئی ہوپ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔